اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی آیت کے ساتھ اور اس آیت کی ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے آخر تک اس پوری ویڈیو کو سنیں گے، اور اللہ کی نیک بندی حضرت مریم کا ذکر چل رہا تھا، ان کی مزید کرامات آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک کی سورۃ عمران کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فتقبلها، پس قبول فرمایا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اور قبول کرنا اچھے طریقہ سے، وانبتها نباتا حسنا، اور عمدہ طریقے سے ان کی نشو و نما کی پرورش کی، وکفلها زکریا، اور زکریہ علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، بس جب کبھی زکریہ داخل ہوئے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو پایا انہوں نے رزق، قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہ کہاں سے ہے آپ کے لیے، قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ بغیر حساب کتاب رزق دینے والا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ کو پورے واقعات وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہ جس طرح ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں، جنہوں نے ہماری پچھلی 2 ویڈیو سنی ہیں، کہ حضرت حنا زوجہ عمران، ان کو اللہ تعالی نے بیٹی دی، جن کا نام انہوں نے رکھا مریم۔ اب آپ نے منت مانی تھی کہ جب میرے ہاں اولاد ہوگی تو میں اپنا جو بچہ ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ تو جب آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو آپ نے اس بچی کو ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹا، اور لپیٹ کر جا کے بیت المقدس کے اندر وہ رکھ دیا، اور فتقبلها ربها بقبول حسن، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھے طریقے سے، وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی اچھے طریقے سے نشو و نما فرمائی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جتنے دن میں 1 سال گزرتا ہے اور 1 سال کا بچہ بڑا ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام 1 دن میں 1 سال کے برابر بڑی ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت میں شامل ہے کہ اس طریقے سے آپ کو بڑا فرمایا، اور پھر جب آپ کو بڑا فرمایا تو آپ کو عوارض نسائی، جو عورتوں کی ایک بیماری ہے ماہانہ، جسے حیض کہا جاتا ہے، اس سے بھی آپ کو پاک رکھا۔ یہ بھی آپ کی کرامات میں سے ایک کرامات شامل ہیں۔
اور جب آپ مریم علیہ السلام کو ان کی امی وہاں چھوڑ کر آئی تو وہاں پر 27 لوگ تھے، متولی تھے، جو بیت المقدس میں تھے اور بنی اسرائیل سے حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ حضرت عمران جو ہیں یہ بھی بڑی شان اور عظمت والے تھے، تو ان کی بیٹی کو جب اس بیت المقدس کے متولیوں کے حوالے کیا گیا تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ اس بچی کو ہم اپنے پاس رکھیں، اور وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کی پرورش کا سب سے حقدار میں ہوں۔ اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، یعنی جو حضرت حنا تھی ان کی ایک بہن حضرت زکریہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس لیے حضرت زکریہ نے کہا کہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، اس لیے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میں اس بچی کی یہاں رہتا ہوں تو پرورش کروں گا، خیال رکھوں گا۔ لیکن وہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے نہ مانا، ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ یہ مقدس بچی جو ہے، نیک بچی، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس رہنی چاہیے، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ تو پھر آخر یہ طے ہوا کہ دریا کے کنارے پہ چلتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی چیز کام کے لیے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں یا قراندازی جسے کہتے ہیں، اس طرح قراندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے گا۔ اور قراندازی کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ وہ سارے 27 لوگ جو ہیں وہ ایک دریا کے کنارے پہ جائیں گے اور اپنے ہاتھوں میں قلم لے لیں گے، اور وہ جو قلم ہیں وہ دریا میں پھینکیں گے، اور جس کا قلم اس طرح پانی کے اوپر کھڑا رہا تو وہ بچی کو اپنے پاس رکھے گا، وہ اس کی پرورش کرے گا۔ تو باری باری سب نے اپنے اپنے قلم پھینکے، تو تمام لوگوں کے جو قلم ہیں وہ یا تو پانی میں، بعض روایات میں لکھا ہے کہ ڈوب گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ اور یہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنا قلم پھینکا اس دریا کے اندر تو ان کا قلم کھڑا ہو گیا۔ اب بعض نے کہا کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، بعض نے کہا کہ وہ بھی آگے بہا، لیکن جس طرح باقیوں کے قلم ڈوب گئے تھے یا آگے بہے اور ایسے بہہ کے نظر ہی نہیں آئے، تو آپ کا قلم جو ہے وہ کھڑا رہا۔ جو شرط لگائی گئی تھی کہ جس کا قلم کھڑا رہا وہ اس لڑکی کی جو ہے پرورش کرے گا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ قرہ آپ کے نام نکلا، اور آپ نے بیت المقدس کے ساتھ آپ کے لیے ایک اسپیشل کمرہ بنوایا۔ اور 2 روایات ہیں یہاں پہ۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے مریم کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک عورت کا انتخاب کیا جو ان کو بچپن میں دودھ پلایا کرتی تھی، اور ان کی جو خالہ تھی حضرت زکریہ کی بیوی وہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی بچپن میں۔ لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت مریم نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا ہی نہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے جنت سے رزق آیا کرتا تھا۔ اور دوسرا، آپ جیسے آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بولنا شروع کر دیا، اسی طرح حضرت مریم نے بھی اپنے بچپن میں ہی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا۔ اب جو آیت کا دوسرا حصہ ہے جس میں اب جب بڑی ہو گئی تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے
تو وجد عندہ رزقا، تو ان کو وہاں کچھ پھل ملتا۔ قال یا مریم، تو پھر وہ مریم سے پوچھتے انا لکی ھذا، کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت زکریا تو ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب وہ ان کے حجرے یا کمرے میں جاتے تو کیا دیکھتے کہ آگے پھل پڑا ہوتا، اور پھل بھی بے موسم، جس پھل کا موسم ہی نہ ہو۔ جیسے ابھی گرمیوں میں مالٹے نہیں ہوتے، تو ہم اگر کسی گھر میں مالٹے آ جائیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ مالٹے کہاں سے آ گئے۔ اسی طرح گرمیوں میں جیسے تربوز اور خربوز نہیں ملتے سردیوں میں، تو اگر وہ سردیوں میں نظر آ جائیں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا کہ جب سردیاں ہوتی تو وہ گرمیوں والا پھل ان کے پاس پاتے، اور جب گرمیاں ہوتی تو سردیوں والا پھل ان کے پاس پاتے، کیونکہ اگر پھل اسی وقت کا ہوتا، اس موسم کا ہوتا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام سوچتے ان کو باہر سے کوئی پکڑا گیا ہے، کوئی تحفہ دے کر چلا گیا ہے۔ لیکن جب وہ بے موسمہ پھل دیکھتے تو پھر پوچھتے کہ اے مریم یہ جو پھل تمہارے پاس آئے ہیں ہمیں کبھی کھانے کو نہیں ملے، دیکھنے کو نہیں ملے، تو یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر وہ قرآن کی زبان میں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور مریم جواب دیتی تھی قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم فرماتے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت سے آپ کے کھانے کے لیے پھل بھیجا کرتے تھے جو آپ کی خوراک بنا کرتی تھی۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس سے اللہ چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک مختصر کہانی، ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے اپنی 3 آیات میں بیان جو ہے وہ کیا ہے۔ آج ان کا واقعہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور کل جو ہے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، اور اگر ایسے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں جو یقیناً ہر مسلمان کو سننے بھی چاہیے، آگے رمضان آ رہا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ ایک نئے سبق کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔